تین میثاق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں لیے، وہ کیا کیا تھے؟ پہلا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا تمام انسانوں کی روحوں سے، اور وہ میثاق اور وہ عہد لیا اپنی الوہیت کا، اپنی توحید کا۔ ہر انسانی روح سے یہ وعدہ اور یہ عہد لیا کہ وہ اللہ کو ایک مانے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنی توحید کے اقرار کا، اس بات کا، اور شرک کی نفی کا، شرک کو رد کر دینے کا عہد اور وعدہ ہر انسانی روح سے لیا۔ یہ ایک میثاق ہے، اس کو میثاق الست بھی کہتے ہیں۔ کیونکہ میں ابتدا اس مضمون سے کرنا چاہ رہا تھا، اس میثاق کے مضمون سے، اس لیے میں نے عنوان گفتگو کے طور پہ تلاوت اسی آیت کریمہ کی کر دی۔ اس کے بعد دوسرا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی روحوں سے لیا۔ انبیاء اور رسول اعظام کی روحوں سے اس امر کا میثاق لیا، اور وہ میثاق نبوت تھا۔ میثاق نبوت تھا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی۔ اس امر کا اعلان تھا کہ تمہیں نبوت عطا کی جائے گی، اور اپنے اپنے وقت پر نبوت سے سرفراز ہو کر، یا رسولوں سے یہ تھا کہ اپنی رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تم اپنے اپنے وقت پر مبعوث کیے جاؤ گے، اور تمہارے یہ فرائض نبوت اور فرائض رسالت ہوں گے فروغ دین کے لیے۔ اور اس چیز کا عہد لیا، ہر ایک سے اوتھ لی کہ وہ اپنے فرائض نبوت و رسالت کما حقہ بجا لائیں گے۔ جیسے کسی کو ایک آفس پہ فائز کیا جاتا ہے، سپرد کیا جاتا ہے، ایک آفس پہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، تو اس اپوائنٹمنٹ کے طور پر، یا اس اپوائنٹمنٹ کی پہلی ڈکلیریشن کے طور پہ، اپوائنٹمنٹ کے ڈیسیجن کے طور پر ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے۔ یہ ایک اسپریچول سیریمنی تھی۔ یہ دوسرا میثاق تھا۔ تیسرا میثاق وہ بھی صرف انبیاء اور رسول اعظام سے، انبیاء سے اور رسولوں سے تھا، تیسرا بھی، اور وہ میثاق ان سے نبوت و رسالت محمدی پر ایمان لانے کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر نبی اور ہر رسول سے یہ عہد لیا گیا اور یہ وعدہ لیا گیا کہ تم پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لاؤ گے، اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرو گے۔ اور اس کی پھر آگے تفصیل ہے۔ اجمالاً میں نے تینوں جو اوتھس ہوئیں، جو تین میثاق ہوئے اور تین عہد ہوئے، ان کا تذکرہ کر دیا۔ اب انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو میں ان کی ترتیب کے ساتھ کریں گے۔ ذہن میں یہ رکھ لیں کہ تین میثاق ہوئے ہیں عالم ارواح میں۔ اب وہ پہلا جو میثاق ہوا ہے اور عہد ہوا ہے، اب میں ان تینوں کے مضمون کا انالیسس کروں گا قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں۔ تو آپ ایک کمپیریٹیو سٹڈی بھی ہوگی، ایک موازنہ ہوگا کہ تینوں کا اجمالی ذکر آپ سن چکے، اور بنیادی مضمون میثاق کس کس مضمون کے حامل تھے یہ سن چکے، مگر ان میں فرق کیا تھا، اور اس سیریمنی، اس تقریب اور اس اوتھ ٹیکنگ سیریمنی کے اندر پروٹوکولز اور دیگر اس کی ریکوائرمنٹس اور کنڈیشنز کیا کیا تھی، اس کا ایک تقابلی مطالعہ کرنا ہے۔ تو پہلا میثاق اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی ذات، اپنی وحدانیت، اپنی توحید اور اپنی الوہیت کی نسبت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے لیے عہد لے رہا ہے کہ توحید پر ایمان لاؤ گے اور شرک نہیں کرو گے۔ اس کے لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ
اور یاد کریں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وقت جب آپ کے رب نے تمام نسل بنی آدم ان سے جو آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کو نکال کر ان سے عہد لیا اور ان سب پر ان کے اپنے اوپر ایک گواہی اور شہادت قائم کر دی. جب انہوں نے اقرار کیا، ایک اعلان کیا، ایک عہد کر لیا، تو اس عہد کے بعد ان کے اوپر ان کے اعلان پر، اقرار پر شہادت، ایک گواہی قائم کر دی. اور اللہ رب العزت نے ان سے پوچھا الست بربکم، اب اس میثاق کا مضمون بیان ہو رہا ہے. اور یہ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں اپنی مسند میں، اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے. اسے بھی امام احمد بن حنبل ہی نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میثاق مقام عرفات میں لیا گیا. آدم علیہ السلام کی پشت مبارک سے تمام روحوں کو نکالا گیا جو ان کی قیامت تک ان کی نسل سے اس دنیا میں پیدا ہونے والے تھے. انہیں روحوں کی شکل میں ان کے سامنے متشکل کیا گیا. ارشاد فرمایا ان اللہ اخذ المیثاق من ظہر آدم علیہ السلام بعرفہ فاخرج من صلبہ کل ذریۃ ذرعہا فناثرہا بین یدیہ ثم کلمہ. آدم علیہ السلام کی پشت سے ان تمام انسانوں کی روحوں کو نکالا گیا جو قیامت تک دنیا میں پیدا ہونے والے تھے، اور انہیں روحوں کی شکل میں متشکل کر کے، روحوں کی شکل دے کر آدم علیہ السلام کے سامنے لایا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے سامنے ان سب انسانی روحوں سے خطاب کیا اور کلام کر کے فرمایا الست بربکم، جواب دو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے سر تسلیم خم کیا اور جواب دیا ہاں باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. تو سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی وحدانیت اور اس کی ربوبیت کا اقرار کیا. جب اقرار کر لیا تو اس کے بعد آگے شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین، ہم گواہ ہو گئے کہ اب تم قیامت کے دن یہ نہیں کہہ سکتے. اب ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ کہ جب انبیاء آئیں گے، یہ چونکہ عہد صرف انبیاء اور رسولوں سے نہیں تھا، پوری نسل بنی آدم سے تھا، تمام کائنات انسانی کے جملہ افراد سے تھا. اور جب انہوں نے اقرار کر لیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت اور الوہیت اور وحدانیت کا، تو اس پر آگے میں حدیث کوٹ کروں گا. حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں ہے کہ ملائکہ نے اس کے اوپر گواہی دی. تمام فرشتوں کو ان کے اقرار پر، میثاق پر، عہد پر فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گواہ بنایا. اور شہدنا کا جو کلمہ ہے کہ ہم گواہ ہو گئے، اس کا اشارہ ہے ملائکہ کی طرف کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا اقرار کیا، اور ان کے اس میثاق اور عہد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو گواہ بنا دیا. فرشتے گواہ ہوئے. ایک حدیث میں آگے میں کوٹ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا. فرمایا کل آسمان اور زمین تمہارے اس عہد پر اور میثاق پر گواہ ہو گئے. تو گویا شہدنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف سوال پوچھا ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بس روحوں نے رسپونس دیا، سب نے کہا قالوا بلا، باری تعالیٰ تو ہی ہمارا رب ہے. ان کے اس اقرار پر تمام ملائکہ نے یا زمین و آسمان نے بزبان حال گواہی دی، جواب دیا کہ باری تعالیٰ ہم ان کے عہد پر اور اقرار پر گواہ ہو گئے، تاکہ جب قیامت کا دن ہو اور اپنے اپنے وقت پر جب یہ لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہوں گے
ان کے زمانے ہوں گے، قوموں کی شکل میں یہ موجود ہوں گے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول آئیں گے، وہ انہیں توحید کی دعوت دیں گے، اللہ کا پیغام پہنچائیں گے، تو ان میں سے بے شمار لوگ ہوں گے جو منکر ہو جائیں گے، جیسا کہ ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ کئی تو ایمان لائیں گے اور کئی روحیں ایسی ہوں گی جو وہ اپنا اقرار بھول جائیں گی، وہ کفر و شرک کریں گی، منکر ہو جائیں گے، انبیاء کو رد کریں گے، ان کی دعوت کا انکار کریں گے، رد کریں گے، قبول نہیں کریں گے۔ خیر اس کا تذکرہ پھر قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو قیامت کے دن پھر وہ قرآن مجید میں یہ بھی آتا ہے کہ ان میں سے بعض کہیں گے ہمارے پاس تیرا پیغام سنانے والا اور تیری توحید کا کوئی سبق ہمیں آ کے بتانے والا آیا ہی نہیں تھا۔ اب جب قیامت کے دن وہ منکر ہوں گے اس امر سے، تو اس قیامت کے دن کے ان کے انکار کو رد کرنے کے لیے یہ گواہی دلوائی جا رہی ہے کہ ملائکہ اور زمین و آسمان وہ اس دن انہوں نے کہا تھا کہ ہم گواہی دے رہے ہیں ان کے اقرار پر، اور قیامت کے دن بھی ہم گواہ ہوں گے کہ یہ انا کننا عن ھذا غافلین، تاکہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم اس سے غافل رہے، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا، تیری توحید کا، تیری وحدانیت کا، تیری الوہیت کا، تیری ربوبیت کا ہمیں تو میسج ہی نہیں ملا، پیغام ہی نہیں ملا، ہم بے خبر رہے۔ تو یہ بے خبری کا بہانہ نہیں بنا سکیں گے، ہم گواہی دیں گے کہ باری تعالیٰ تو نے تو عالم بشریت میں بھی ان کے پیدا ہونے سے پہلے خود ان کی روحوں کو متشکل کر کے ان سے اقرار الوہیت کروایا تھا۔ تو میں نے عرض کیا کہ ایک تو امام احمد بن حنبل نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو گواہی لی گئی تھی وہ یہ تھی اللہ تشرک بی شیئا، کہ تو میرے ساتھ میری وحدانیت پر ایمان رکھے گا اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اللہ رب العزت اپنی توحید کا میثاق اور عہد لے رہا ہے، اور اس امر کا کہ میرے ساتھ اے انسان تو کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ توحید کا اقرار اور شرک کا رد، اس کا اقرار اور اس کا عہد اور اس کا میثاق لیا جا رہا ہے۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ ابن عباس سے سعید بن جبیر کے طریق پر مروی ہے، یہی مضمون بخاری اور مسلم میں ہے، دونوں کتب حدیث میں۔ یہی مضمون امام نسائی نے کتاب التفسیر میں اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر روح سے اپنی توحید پر ایمان لانے اور شرک نہ کرنے کا عہد لیا تھا۔ یہ امام ابن جریر اور امام ابن حاتم نے بھی اسی کو روایت کیا ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ روایت کیا کہ ان اللہ کس طرح ہوا، ان اللہ مسح صلب آدم فاستخرج منہ کل نسمۃ هو خالقها الى یوم القیامہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلب پر اپنا دست قدرت پھیرا، اور قیامت تک جس جس روح اور جس جس نسمہ انسانی کو اور جس وجود بشری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں پیدا کرنے والا تھا، ہر روح کو صلب آدم سے نکالا اور بصورت روح متشکل کر دیا۔ فَأَخَذَ مِنْهُمُ الْمِيثَاقَ، اور تمام ارواح سے پھر یہ عہد لیا۔ عہد کیا تھا؟ أَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف اللہ کی عبادت کریں گے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، شرک نہیں کریں گے۔ عہد اس چیز کا تھا، اور اس پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب الست بربکم قالوا بلا، اللہ کے اس سوال پر وہ جواب دے چکے، اقرار توحید اور اقرار ربوبیت کر چکے، تو قالت الملائکہ، یہ بات آقا علیہ السلام نے تصریح فرمائی، تو پھر فرشتوں نے اپنی زبان سے کہا شہدنا ان یقولوا یوم القیامہ انا کننا عن ھذا غافلین، کہ باری تعالیٰ ہم ان کے اقرار پر گواہ ہو گئے۔ تو دو چیزیں اس وقت ذہن میں رکھ لیں کہ یہ میثاق کس چیز کا ہے؟ میثاق توحید ہے۔ بولیے، میثاق توحید ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، تمام ارواح نے جب عہد
توحید اور میثاق توحید اور وعدہ ایمان توحید کر لیا تو اس پر گواہی کس سے دلوائی؟ گواہ کس کو بنایا؟ فرشتوں کو گواہ بنایا۔ دو چیزیں ذہن میں رکھ لیں کہ میثاق توحید ہے اور اس کے اوپر شہادت ملائکہ کی، فرشتوں کی گواہی دلوائی جا رہی ہے۔ اب یہی مضمون حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ انہوں نے اور تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ یہ سنن ابی داؤد میں بھی آیا ہے، یہ ترمذی میں بھی یہی مضمون ہے، امام مالک بن انس کے طریق سے بھی یہ سارا مضمون یوں ہی آیا ہے، اور اس کو امام ابو حاتم نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت کو کوٹ کیا ہے، یعنی تمام صحابہ کرام نے جہاں جہاں اس مضمون کو بیان کیا ایک ہی مضمون ہے کہ یہ میثاق توحید تھا اور گواہی اس وعدے پر ملائکہ کی تھی۔ اور حضرت ابو جعفر الرازی نے اس کو روایت کیا ہے ابو العالیہ کے طریق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضور کے صحابی ہیں، تو ان کا مضمون بھی یہی ہے، اور ان کے مضمون میں گواہی زمین و آسمان کا ذکر آیا ہے کہ زمین و آسمان سے گواہی دلوائی۔ ارشاد فرمایا فَجَامَعَهُمْ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حدیث کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن تمام ارواح کو جمع کیا، ما هو کائن منہ الی یوم القیامہ، جو نسل بنی آدم سے اس دن سے آنورڈ قیامت کے دن تک دنیا میں پیدا ہونے والے تھیں، سب کو جمع کیا، اور ان ساروں کو جمع کر کے فجعلہم ارواحا ثم صورہم ثم استنطقہم فتکلموا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو روحوں کی شکل میں متصور کیا، متشکل کیا، روحوں کی شکل میں، صورت میں، اور ان کو قوت گویائی عطا کی، بولنے کی توفیق اور استطاعت دی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام فرمایا، وَآخَذَ عَلَيْهِمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ان سے پھر عہد اور میثاق لیا، اور وہ عہد و میثاق یہ تھا انہ لا الہ غیری، کہ عہد کرو اس بات کا کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ولا رب غیری، میرے سوا کوئی رب نہیں ہے، ولا تشرکوا بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے۔ اور اس حدیث میں آتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان جتنے تھے، اور میں فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں، تو زمین و آسمان نے اپنی زبان حال سے اس پر گواہی دی، وہ گواہ ہو گئے، اللہ نے ان کو گواہ ٹھہرا دیا۔ اب آتے ہیں اس کے بعد دوسرا میثاق ہوا، یہ وہ میثاق توحید تھا، اب میثاق نبوت ہوا، اور میثاق نبوت ہر نسل انسانی کی ہر روح سے نہیں لیا گیا، ان سے تو توحید کا میثاق لے لیا، اب یہ نبوت کا میثاق صرف انبیاء سے لیا، اس لیے میں نے کہا کہ یہ ان کی اوتھ ٹیکنگ سیریمنی تھی، ارادہ الہی جن جن کو شرف نبوت سے نوازنے کا ہو گیا تھا، اور اللہ رب العزت کا امر عالم ارواح میں جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہرہ یاب کرنے کا ارادہ اور امر ہو گیا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، اور جمع کر کے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد و میثاق تھا بشکل حلف نبوت کہ تمہیں نبوت و رسالت سے سرفراز کروں گا، اور تم نے اپنی نبوت و رسالت کے یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ اب اس میثاق کا ذکر سورہ احزاب میں آتا ہے، اور سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 میں ہے، سورہ احزاب میں۔ اب اس میں ارشاد فرمایا گیا چھٹے پارے کے اندر، ارشاد ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، یہاں ایک جنریلٹی کی کلاز ہے، اجمالی طور پر فرما دیا کہ اور یاد کریں اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قاعدہ یاد رکھ لیں کہ جہاں بھی قرآن مجید کا مخاطب کون ہے، قرآن مجید کا نزول کس پر ہوا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نزول ہوا ہے، جبرائیل امین لے کے براہ راست آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے ہیں، تو وہی قرآن کی حضور علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، تو مخاطب اولی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہے،
اور جب بھی قرآن مجید میں یہ لفظ آتا ہے اس حرف سے وَإِذْ، اذ کا معنی ہوتا ہے جب، مگر یاد رکھ لیں کہ جہاں بھی اذ آئے گا اس کے ساتھ ایک محذوف ہوتا ہے، وَاذْكُرْ اذ قال ربک، وَاذْكُرْ اذ اخذنا میثاق النبیین، وَاذْكُرْ اذ قال ربک للملائکہ۔ جب بھی اذ آئے گا تو اذ سے ما قبل وَاذْكُرْ محذوف ہوتا ہے، یعنی ہڈن ہوتا ہے۔ اس لیے آپ قرآن مجید کا جو ترجمہ بھی اٹھا کے دیکھیں تو صرف اذ کا معنی ہے جب، تو خالی جب لگنے سے جملے کا کوئی مفہوم نہیں بنتا، تو جو ترجمہ اٹھائیں تو اس میں لکھا جائے گا اور یاد کرو جب آپ کے رب نے یہ کہا، اور یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے یہ میثاق یا یہ عہد لیا، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے یہ کہا، اور یاد کیجئے جب بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا۔ تو جب لفظ اذ آتا ہے تو اس کے ساتھ یاد کیجئے کا امر ہوتا ہے وَاذْكُرْ، مگر وہ عبارتاً نہیں آتا، معنن ہوتا ہے۔ تو گویا جہاں جہاں قرآن مجید میں کلمہ اذ کے ساتھ کوئی آیت شروع ہوئی ہے وہاں اس آیت کے اندر بیان کیا جانے والا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے یوں بیان کیا ہے کہ میرے حبیب مکرم یاد کریں وہ وقت جب میں نے یہ کیا، یاد کریں وہ وقت جب میں نے یہ کہا، یاد کریں وہ واقعہ جب یہ بات ہوئی۔ تو جب کسی کو یہ کہا جائے کہ یاد کریں وہ وقت یا یاد کریں وہ واقعہ، تو یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ جو شخص اس واقعہ کے وقت موجود ہی نہ تھا، اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یاد کریں وہ وقت؟ وہ کہے گا میں کیا یاد کروں، میں تو تھا ہی نہیں۔ وہ کہے گا میں کیا یاد کروں، میں تو تھا ہی نہیں، موجود ہی نہیں تھا، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ تو یاد تو وہ بات کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے اس کے علم میں ہو، اس کے سامنے رونما ہو چکی ہو، وہ وہاں جس کو بات کہی جا رہی ہے وہ موجود ہو یا اس کے علم میں ہو، خواہ جسمانی طور پہ موجود ہو، خواہ روحانی طور پہ موجود ہو، خواہ علمی طور پر موجود ہو، باعتبار خبر، باعتبار علم موجود ہو، باعتبار آگاہی موجود ہو، اسی کو کہتے ہیں کہ یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے رب نے یہ کہا۔ تو قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بھی اذ کہا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائب بنانے والا ہوں۔ اور جب انبیاء کی روحوں سے میثاق لیا جا رہا تھا تو اس کا ذکر بھی اذ کے ساتھ کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور میرے محبوب یاد کریں جب ہم سب انبیاء سے اوتھ لے رہے تھے، سب انبیاء سے عہد لے رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تخلیق آدم سے بھی پہلے اور میثاق انبیاء سے بھی پہلے موجود تھے، خواہ آپ کا وجود بشری شکل میں تھا، روحانی شکل میں تھا، مگر اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جس زمانے کی بھی بات کرتا ہے حضور کو یاد دلا کر بات کرتا ہے کہ وہ وقت یاد کیجئے۔ کئی صیغہ بدل جاتا ہے، الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اس کا معنی ہے اے میرے حبیب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ابرہا کا جو لشکر تھا، ہاتھی والا لشکر، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ اب الم ترى کیف، یہ الف کا آ اور اس کے بعد لم، جب لم کے اوپر آ آتا ہے استفہام کا لا کے ساتھ یا لم کے ساتھ تو وہ استفہام انکاری ہو جاتا ہے، اور اس کا معنی استفہام انکاری اور لم پھر انکار کے لیے، تو نیگیٹو اور نیگیٹو دونوں مل کے پوزیٹو ہو جاتے ہیں، نفی اور نفی دونوں مل کر اس بات ہو جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ہے اصول کا، نحو کا، بلاغت کا۔ جب علم حمزہ استفہام لم پر یا لا پر جب آئے گا تو وہ استفہام انکاری بنے گا، اور اس کا فائدہ اور اس کا معنی، اس کا مفہوم اور مراد پوزیٹو ہوتا ہے، اس بات اس سے مراد ہوتا ہے۔ تو یہ جو کہا الم ترى کیف، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اردو زبان میں بھی یہی طریقہ ہے، انگلش میں بھی یہی طریقہ ہے، دنیا کی ہر زبان میں یہی ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب اردو میں آپ کسی کو کہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، تو جب کسی کو یوں کہہ کے مخاطب کیا جائے کیا آپ نے نہیں دیکھا، تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا، یعنی آپ جانتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے۔ تو
ابرہا کا لشکر حملہ آور ہوا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے. آپ رحم مادر میں ہیں جب ابرہا کا لشکر حملہ آور ہو رہا ہے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دوران وحی اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ابرہا کے ہاتھیوں کے ساتھ کیا حشر کر دیا تھا؟ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ولادت سے پہلے کے واقعات اللہ یوں کہہ کے یاد دلا رہا ہے میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا ہم نے کیا کیا تھا، جس کا مطلب ہے ہاں آپ نے دیکھا ہے. مطلب حضور ولادت سے پہلے بھی دیکھتے تھے اور کائنات بشریت کے آغاز سے پہلے بھی گواہ تھے ان انبیاء کے میثاق پر. وہی بات پرانی یاد دلائی جا رہی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی اور آپ کا علم اور آپ کی خبر سارے زمانوں کے اوپر محیط ہے. اس لیے قرآن مجید نے یہ اسلوب بے ساختہ جگہ جگہ اپنایا ہے. کوئی زمانہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی سے خالی نہ تھا. اب یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی تھی. اب بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، یہ تو اجمالی بات کی. اب اس کے بعد 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء علیہ السلام ہوئے، اب ان تمام انبیاء سے میثاق لیا، میثاق نبوت، حلف نبوت سب سے لیا. مگر 1.25 لاکھ یا کم و بیش کل انبیاء علیہ السلام میں سب سے اونچے درجے کے اولو العزم 5 نبی ہیں. بولیے کیا ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات نبوت میں سے 5 انبیاء کو پھر اولو العزم سب سے بلند درجہ نبی قرار دیا ہے. اب اجمالی طور پہ سب انبیاء سے جو میثاق لیا اس کا ذکر کر دیا. اب ان میں سے چوٹی کے جو اوپر کے 5 ہیں ان کو نام لے کر منشن فرما رہا ہے. پہلے سب کا ذکر آ گیا عموم میں، اب بطور خاص ان 5 کا نام لیا ہے، یعنی ان سے بھی لیا. اور جب نام لے کر ذکر کیا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کب ہوئے ہیں؟ سب سے پہلے یا سب سے آخر؟ مبعوث کب ہوئے؟ سب سے آخر، خاتم الانبیاء ہے. بعثت آپ کی سب سے آخر میں ہوئی. لیکن اب قرآن مجید اس دن کے میثاق نبوت کی بات کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے اور ہم نے یاد کریں وہ وقت جب ہم نے تمام انبیاء سے میثاق نبوت لیا، یہ کہہ کر عمومی ذکر کر کے اب خصوصی ذکر کی طرف آیا ہے. یعنی جنرل کلاز کے بعد اب اسپیسیفک کلاز آ رہی ہے. فرمایا وَمِن کا، سب انبیاء سے لیا. اب کون کون ان میں سے چند ایک کا نام بتاتے ہیں. وَمِن کا محبوب آپ سے بھی لیا. وَمِن نوح، اور آقا علیہ السلام سے میثاق لینے آپ کا ذکر کر کے آپ کے بعد نوح علیہ السلام کا ذکر لا رہا ہے اور نوح سے بھی لیا. وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم سے بھی لیا. وَمُوسَىٰ، اور موسیٰ سے بھی لیا. وَعِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی لیا. اب یہاں کتنی لطیف بات ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو ہوئی ہے بعد میں، تو جو فرسٹ کم فرسٹ ہوتا ہے، جو پہلے مبعوث ہوئے ہیں اگر ذکر 5 کا کرنا ہی تھا تو اسی ترتیب سے کرتے جس ترتیب سے وہ دنیا میں آئے ہیں. مگر نہیں، آئے تو اپنی ترتیب کے ساتھ ہیں، مگر جب رب کائنات نے سب کا ملا کر ذکر کرنا ہو تو ترتیب بعثت کو بدل کے ترتیب مرتبت قائم کر دیتا ہے. جو رتبے میں سب سے اونچا ہے اس کا نام پہلے لیتا ہے. اور حالانکہ پھر اگلی بات، رتبے کی ترتیب بھی سارے 5 پر قائم نہیں رکھتا کہ رتبے میں دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام سب سے اولو العزم ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا درجہ چونکہ ملت ابراہیمی پر ہی آقا علیہ السلام آئے ہیں تو آقا علیہ السلام کا ذکر کر دیا حسب مرتبہ، حفظ مراتب میں. سب سے پہلا آپ کا ذکر کر دیا. من کا، محبوب مکرم آپ سے لیا. اور اس کے بعد پھر ترتیب مراتب نہیں رکھی، پھر ترتیب بعثت لے آئے. صرف ایک سنگل نام کی خاطر ترتیب بدل دی. جب حضور کا نام لے لیا پھر ترتیب وہی برقرار کر دی. اللہ رب العزت کی انداز دیکھیے. فرمایا محبوب آپ سے لیا اور نوح سے لیا، پھر اسی ترتیب سے چل پڑے. اور نوح سے لیا اور ابراہیم سے لیا اور موسیٰ سے لیا اور عیسیٰ سے لیا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سب انبیاء سے بڑا پختہ عہد لیا، عہد نبوت، میثاق نبوت.
اب اس کے اوپر یہ جو لیا ان 5 انبیاء کا اور بقیہ تمام انبیاء کا، انہ آخذ علیہم العہد والمیثاق فی اقامت دین اللہ و ابلاغ رسالتہ. وہ کس چیز کا عہد تھا؟ اس چیز کا عہد تھا کہ یہ تمام انبیاء جب دنیا میں مبعوث ہوں گے تو اللہ کے دین کی اقامت کریں گے، اللہ کے دین کو فروغ دیں گے، قائم کریں گے، اور اللہ کا پیغام رسالت جو لے کر دنیا میں آئیں گے وہ نسل بنی آدم تک اور اپنی اپنی اقوام تک پہنچائیں گے. یہ وہ عہد تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. ایک اور مقام پر بھی سورہ شورى میں فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. ذکر نوح علیہ السلام کا چلا آ رہا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے بھی اسی دین کو منتخب کیا اور اسی دین کو ریکمینڈ کیا، اسی دین کی نصیحت اور وصیت کی جو نوح علیہ السلام کو کی تھی نوح علیہ السلام کے ذکر میں، اور یہاں پھر آگے کر دی والذی، اور یہ وہی دین تھا. اب ایک انڈیپینڈنٹ کلاز یہاں سے آرٹیکل شروع ہو رہا ہے. یہ کون سا دین ہے جو نوح کو بھی دیا تھا؟ یہ ہے کون سا دین؟ فرمایا یہ وہی دین ہے اوحینا الیک، جو محبوب ہم نے آپ کی طرف بھی بھیجا ہے، اور جو ہم نے ابراہیم کی طرف بھی بھیجا ہے، اور جو موسیٰ کی طرف بھی بھیجا ہے، اور جو عیسیٰ کی طرف بھی بھیجا ہے. وہی پیغام ہے تاکہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں نوح علیہ السلام کے ذکر میں جب آقا علیہ السلام کا ذکر لائے تو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ سب اولو العزم پیغمبروں کا ذکر حضور کے بعد کر دیا. یہی ترتیب یہاں رکھی ہے. تو آقا علیہ السلام آخر الانبیاء ہونے کے باوجود ذکر میں اولہم ہے، سب سے پہلے. اس لیے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا، اور قتادہ نے امام حسن بصری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کریمہ کے تحت وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ، جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں سورہ احزاب کی، اس آیت کی تفسیر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا علیہ السلام سے سنی، بیان کرتے ہوئے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، کہ میں سب انبیاء سے پہلا نبی ہوں اپنی خلقت کے اعتبار سے، اور آخری نبی ہوں اپنی بعثت کے اعتبار سے. اور نبوت کا امر مجھ سے شروع ہوا، اور میثاق مجھ سے شروع ہوا. آپ نے فرمایا کہ فبودع ابی، یعنی جو میثاق نبوت ہے سب سے پہلے اللہ نے مجھ سے لیا. بھیجنا سب سے آخر میں تھا، مگر عہد نبوت، میثاق نبوت، حلف نبوت سب سے پہلے آقا علیہ السلام سے شروع کیا. اور حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا الست بربکم، تمام ارواح، اس میں انبیاء اور غیر انبیاء سب شریک تھے. جب پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جس کی زبان سے قالوا بلا، بلا کا کلمہ نکلا، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایک حدیث میں ہے کہ پھر جب آدم علیہ السلام کے سامنے نور محمدی کی تعظیم میں جب سجدہ ریز ہونے کے لیے تعظیمی سجدہ کا حکم دیا ملائکہ کو، تو سب سے پہلے سجدہ آدم کے لیے جس کی جبین زمین پر جھکی وہ جبرائیل امین تھے. تو جنہوں نے سب سے پہلے نور محمدی کی تعظیم میں اپنی جبین حضرت آدم کے سامنے سجدہ تعظیمی میں جھکا دی، وہ جبرائیل بن گئے اور تمام ملائکہ کے امام ہو گئے. اور جس نے قالوا بلا میں سب سے پہلے اپنی زبان کھولی وہ تاجدار کائنات اور خاتم الانبیاء ہوئے. اور امام بزار روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا ارشاد قال خیار ولد آدم خمسۃ، کہ کل نسل بنی آدم میں سب سے بلند رتبہ 5 نفوس قدسیہ ہیں. 5 نفوس قدسیہ جن کو اولو العزم انبیاء کہا، نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و محمد. کل نسل بنی آدم میں پوری انسانیت میں سب سے بلند رتبہ نبوت، اور پوری کائنات نبوت میں سب سے بلند رتبہ رسالت، اور ساری کائنات رسالت میں سب سے بلند رتبہ 5 رسول. 5 رسول فرمایا یہ، اور فرمایا وخیرہم محمد اجمعین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے اعلیٰ رتبہ میں، اپنے رتبہ و مرتبہ میں سب سے اعلیٰ. تو فرمایا کہ یہ تمام انبیاء بھی آدم علیہ السلام کی پشت سے، صلب سے روحوں کی طرح نکالے گئے.
تمام انبیاء کی ارواح بھی اسی طرح روحوں میں متمثل کر کے سامنے لائی گئیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ان سے عہد لے. اور آدم علیہ السلام نے انبیاء کی ارواح کو چراغ، روشن جلتے ہوئے چراغوں کی شکل میں دیکھا. وَعَلَيْهِمْ كَالنُّورُ، اور ہر نبی کی جو روح تھی وہ نور کی طرح چمک رہی تھی. اور ان سے اللہ تبارک و تعالی نے نبوت اور رسالت کا میثاق لیا تاکہ یہ جو لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، اب جب اپنا میثاق توحید لیا تھا تو اس پر گواہی کس کی بنائی تھی؟ کس کو گواہ بنایا تھا؟ فرشتوں کو بنایا تھا یا زمین و آسمان کو بنایا تھا. اب تمام انبیاء سے ان کی نبوت اور رسالت کے فرائض کی ادائیگی کی گواہی لی جا رہی ہے، اقرار اور میثاق اور عہد. اب ان پر گواہی کس کی؟ فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، تاکہ قیامت کے دن وہ جو ان کی امت کے مبلغین اور علماء ہوں گے جو ان انبیاء اور رسولوں کا پہنچایا ہوا پیغام تصدیقاً اور تبلیغاً آگے امت کے افراد تک عمر بھر پہنچاتے رہیں گے، قیامت کے دن جب ان انبیاء سے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام اپنی امتوں کو پہنچا دیا یا نہیں، اور کفار انکار کرنے لگیں گے، تو ان انبیاء کی امتوں کے علماء اور مبلغین وہ کھڑے ہو کر اپنے نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے. تاکہ فرمایا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ، تاکہ سچے لوگوں سے پوچھا جائے، ان کے صدق اور ان کی سچائی پر گواہی لی جائے. تو امت کے سچے لوگ جو علماء اور مبلغین ہوں گے، سچے لوگ، سچائی کے علمبردار، وہ پیغمبروں کی نبوت اور رسالت کے فریضے کی ادائیگی پر اپنی گواہی دیں گے. تو گویا انبیاء کے میثاق کے نبوت پر گواہ ان کی امت کے علماء کو بنایا، اور پوری نسل بنی آدم کی میثاق توحید پر گواہ ملائکہ کو بنایا. اب آپ گواہ بھی دیکھتے آ رہے ہیں نا کہ اعلان کیا ہے، اوتھ کیا ہے، اور اس کے اوپر وٹنس کون بن رہے ہیں. میثاق توحید پر فرشتے وٹنس ہوئے، اور میثاق نبوت پر آقا علیہ السلام کی امت کے صادقین، اہل صدق، سچائی کے علمبردار، جو اولیاء، علماء، صلحاء، متقین، صادقین ہوں گے امت کے، سچائی کے صدق کے علمبردار امت میں سے، وہ اپنے انبیاء کی اس چیز کے اوپر گواہ ہوں. اور پھر جو کفار انکار کر رہے ہوں گے ان کے انکار کو رد کر دیا جائے گا اس گواہی کے ذریعے. یہ آپ نے ابھی تک 2 میثاق دیکھے، اب تیسرا میثاق لیا گیا جو آج رات کا موضوع ہے. میں نے یہ 2 میثاق آپ کو مینشن کیے اس لیے کہ آپ ایویلویٹ نہیں کر سکیں گے، اس کی اسیسمنٹ نہیں کر سکیں گے، اپریشیٹ نہیں کر سکیں گے، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں کر سکیں گے کہ اس کے اندر جو نکات آئے ہیں، جب تک 2 پہلے گزرے ہوئے جو میثاق ہیں ان کے کنٹینٹس کا، ان کے انگریڈینٹس کا، ان کے مشمولات کا، ان کی شرائط کا، ان کے احوال کا، ان کی کنڈیشنز کا جب تک آپ کے سامنے پورا تصور اور نقشہ نہ ہو تو پھر آپ اس وقت تک اس میثاق کا اندازہ نہیں کر سکتے. اس لیے میں نے آپ کی توجہ 2 چیزوں پر مرکوز رکھی کہ میثاق توحید اللہ نے ان تمام انسانوں سے لیا اور اس پر گواہ ملائکہ بنے، اور میثاق نبوت سب انبیاء سے لیا اور اس پر گواہ امت کے اہل صدق، اولیاء و صادقین بنے، امت کے لوگ. اب یہ تیسرا میثاق ہے جس کا ذکر قرآن میں عالم ارواح میں ہوا ہے. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا ہے. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. قرآن مجید کی ترتیب میں سب سے پہلے بولیے اس میثاق کا ذکر آیا ہے. اس کے بعد میثاق توحید کا ذکر آیا ہے سورہ اعراف میں، اور اس کے بعد آخر میں میثاق نبوت کا ذکر آیا ہے سورہ احزاب میں. آل عمران میں میثاق نبوت محمدی کا ذکر ہے. یہ وہ میثاق ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب انبیاء سے اور سب رسولوں سے لیا. ان کی اپنی نبوتوں کا تو عہد ہو گیا تھا، اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہو گئی تھی. اب ان سے فردر اوتھ لی، وہ یہ کہ تم نبوت اور رسالت محمدی کے تابع ہوگے. تم اپنے سر نبوت اور رسالت محمدی کے آگے جھکا دو. تعظیم رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے، اتباع رسالت محمدی کا عہد لیا جا رہا ہے، آقا علیہ السلام پر ایمان لانے کا، حضور کے مشن کی نصرت کرنے کا،
اور نہ صرف اپنی ذات کی حد تک، آگے میں حدیث میں عرض کروں گا کہ پھر ان سے یہ بھی عہد لیا جا رہا ہے کہ یہ بھی تمہارا فریضہ ہوگا کہ میرے محبوب آخر الزمان تاجدار کائنات کی بعثت کا ڈنکا بھی تم اپنے اپنے زمانے میں اپنی امت کے سامنے بجاتے جاؤ گے، وہ جب بھی آئے گا۔ مگر ہر نبی کی ذمہ داری ہوگی کہ اپنی امت کو ایک اپنی نبوت رسالت کے ذریعے میری توحید کا پیغام پہنچائے اور اپنی تعلیمات پہنچائے جو میں نے دی ہیں، اور ساتھ ہر امت کو اپنے زمانے میں بتاتا جائے کہ ہم تو ابتدائی طور پر ماحول سازگار بنانے والے ہیں، مگر اصل آنے والا جس کی خاطر پوری بزم کائنات سجائی گئی ہے، جس کی خاطر ہمارے سروں پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا گیا ہے، جس کی خاطر ہمیں نعمت نبوت سے سرفراز کیا گیا ہے، جس کی خاطر ہمیں اعزاز رسالت سے بہرہ یاب کیا گیا ہے، آنے والا محمد بعد میں آ رہا ہے۔ اگر کسی کو وہ زمانہ مل جائے تو ہر ایک کا فرض ہے کہ اسی کو مان لینا۔ یہ میثاق نبوت محمدی ہر نبی اور ہر رسول سے لیا جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے تمام انبیاء سے میثاق لیا، عہد لیا تمام انبیاء سے، کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، اے میرے انبیاء اور رسول، جب میں تمہیں دنیا میں بھیج دوں اور اپنی کتاب اور اپنی حکمت عطا کر دوں اور نبوت و رسالت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے دنیا میں مبعوث کر دیے جاؤ، ثم جاءکم رسول، پھر تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو کچھ وہی تعلیم تم لے کر دنیا میں آئے ہو آتے جاؤ گے، اور جو تعلیم اور جو پیغام جو تم اپنے اپنے زمانوں میں دنیا میں لے کے مبعوث ہوتے جاؤ گے، فرمایا کہ تم سب کے بعد وہ رسول آئیں گے کہ تم سب کی نبوتوں اور رسالتوں پر مہر تصدیق ثبت کر دیں گے، تمہارے مصدق ہوں گے، تمہاری کتابوں کے مصدق ہوں گے، سرٹیفائی کر دیں گے، ویریفائی کر دیں گے، اور تمہاری تعلیمات کی ویریفیکیشن کر دیں گے، تصدیق کر دیں گے۔ وہ رسول جب آئے، اب تم میرے ساتھ یہ عہد کرو، اور اس پر اوتھ لے رہا ہوں، میثاق یہ ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم سب میرے اس رسول آخر الزمان پر ایمان لاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نبوتوں کو حضور کی نبوت پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی رسالتوں کو حضور کی رسالت پر ایمان اور حضور کی رسالت کی خدمت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے، مدد کرو گے۔ یہاں تک تو تھا مضمون میثاق، اب وہ بات آگے آ رہی ہے جس کی خاطر میں آپ کو کمپیئر کروانا چاہتا ہوں۔ یہ تو میثاق نبوت محمدی کا اور میثاق رسالت محمدی کا، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا۔ تو اس سے ایک ختم نبوت کی بات بھی صراحتاً ثابت ہو گئی کہ نبی وہی حق تھے جو آقا علیہ السلام سے پہلے آ چکے، چونکہ آقا علیہ السلام کے لیے اللہ نے فرمایا ثم جاءکم، جب تم سب آ چکو گے تو تمہارے بعد میرا رسول آخر الزمان آئے گا جو تم سب کی تصدیق کر دے گا۔ جب آقا علیہ السلام کی بعثت ہو گئی اور آپ نے تمام انبیاء اور رسول جو پہلے آ چکے تھے سب کی تصدیق فرما دی، تو اس کے بعد اگر کوئی رجسٹر لے کے بعد میں پھرتا رہے تو تصدیق کا تو ہو چکی، اب تو بعد میں کوئی گنجائش کسی کے لیے نہیں ہے، پھر جو بھی آئے گا اس کے بعد وہ جھوٹا مدعی ہوگا۔ تمہارے بعد وہ آئے گا اور تمہاری نبوتوں اور رسالتوں کی تصدیق فرما دے گا، اور تم اس بات کا عہد کرو اور وعدہ کرو کہ اس پر ایمان بھی لاؤ گے، اس کی مدد بھی کرو گے۔ یہاں تک تو تھا میثاق۔ اب قال اقررتم، اب ڈیفرنس آ رہا ہے، کمپیریٹیو سٹڈی دے رہا ہوں۔ اب آپ نے بار بار میں نے بڑے توجہ کے ساتھ آپ کو دونوں مقامات اور دونوں آیات کا مطالعہ کروایا۔ اب دیکھیے کہ اسلوب کتنا بدل گیا ہے۔ اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے اور قطع شرک کا اور اپنی توحید کا اقرار کروایا ہے۔ فقط الست بربکم قالوا بلا، اتنا مضمون تھا ایک جملے کا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں ہمارا رب ہے، بلا۔
اور اس پر فرشتوں کو کہا کہ تم گواہی دے دو. خود نہیں گواہ بنا, یہ بات سننے والی, خود گواہ نہیں بنا, فرشتے گواہ ہو گئے. انبیاء کی آئی میثاق تو فقط ان سے میثاق لیا نبوت کا, اور فقط اتنا کہا تاکہ ان کی امت کے صادقین, اولیاء و صادقین قیامت کے دن ان کے گواہ ہو جائیں. بس دیٹس اٹ. اتنے مختصر مضمون تھے میثاق توحید کے اور میثاق نبوت کے, مختصر مضمون. اور میثاق توحید پر گواہی فرشتوں کی, میثاق نبوت پر گواہی امت کے اولیاء و صالحین کی, صادقین کی. اب انبیاء اور رسول اعظام سے میثاق رسالت محمدی کا جب وقت آتا ہے تو میثاق لے لیا, پہلے اوتھ لے لی, ان سے جو اقرار کروانا تھا وہ کروا لیا, وعدہ لے لیا. اب فرمایا قال اقررتم, کیا تم اس امر کا میرے سامنے اقرار کرتے ہو؟ کیا یہ بات اپنی توحید کے میثاق کے ٹائم پوچھی تھی؟ بولیے. فقط انہوں نے کہا تھا بلا, جی ہاں. فرشتے گواہ ہو گئے, شہدنا. کیا اس سے ریپیٹڈلی پوچھا تھا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو؟ اسی بلا کو اقرار سمجھ لیا گیا. انبیاء سے جب میثاق نبوت لیا تو کیا فردر ان کے پاس دوبارہ کوئی بات پوچھی تھی؟ نہیں. ان کے میثاق کو میثاق سمجھ لیا اور کہا کہ ان کی امت کے اہل صدق قیامت کے دن گواہ ہوں گے. جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی, چونکہ اس میں آقا علیہ السلام کی آمد کی, بعثت کی, میلاد کی, بعثت کی, دنیا میں تشریف آوری کی بات ہو رہی ہے, تو فرمایا اقررتم, کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے اور ان کی رسالت کے مشن کی مدد بھی کرو گے؟ کیا تم اس کو ایڈمٹ کرتے ہو؟ کیا ڈکلیئر کرتے ہو؟ پوچھا. وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, اور کیا اس امر کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ فرمایا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا تم میرے ساتھ اقرار کرتے ہو؟ ایک. دوسری بات فرمائی, کیا میرے ساتھ اس امر کا پختہ مؤکد شدید وعدہ کرتے ہو کہ اس پر قائم رہو گے؟ اب بتائیے, کیا معاذ اللہ استغفر اللہ کسی کے پھر جانے کا ڈر تھا؟ انبیاء سے لیا جا رہا ہے, کو عام نسل بنی آدم کا تو ہے نہیں, میثاق انبیاء ہے, انبیاء سے میثاق لیا ہے, تو وہاں تو امکان ہی نہیں ہو سکتا معاذ اللہ. اور پھر اس نے اپنی توحید کا اقرار لے کر ان کے بعد اس سے کوئی پختگی کی باتیں بعد ازاں نہیں کی, اور انبیاء سے ان کی نبوتوں کا میثاق لے کر بعد میں تکرار کے طور پہ ان سے کوئی فردر بات نہیں کہی. مگر جب میثاق رسالت محمدی کی بات آئی ہے تو پوچھا کیا ہونے کے بعد, ہو جانے کے بعد پوچھتے ہو؟ پھر پوچھا کیا اقرار کرتے ہو؟ سیکنڈ ٹائم. پہلا تو تھا جو کچھ فرمایا وہ اس میثاق کے اندر اقرار ہو گیا تھا, جب میثاق کروایا تو پہلا تو اقرار اس کے اندر آ گیا. پھر فرمایا اقررتم, دوسری بار پوچھا کیا اس بات کا اعلان اور اقرار کرتے ہو؟ جواب دیا جی اللہ اقرار کرتے. پھر تیسری بار پوچھا وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي, کیا اس بات کا کہ میرے محبوب پر ایمان لاؤ گے اور ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرو گے اور ان کی نبوت و رسالت کی اتباع کرو گے اور اپنی امتوں کو ان کی آمد کا ذکر بتاؤ گے اور ان کے ڈنکے بجاؤ گے, کیا اس کا میرے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہو؟ پھر پوچھا قالوا اقررنا, انہوں نے کہا باری تعالیٰ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تیری ذات کے ساتھ پختہ وعدہ کرتے ہیں. پھر فرمایا قال فاشہدوا, اس کے بعد پھر اچھا پھر خود گواہ ہو جاؤ. آپ دیکھیے کتنے ایکسٹرا سٹیپس لیے جا رہے ہیں, کتنی ایکسٹرا کنڈیشنز امپوز کی جا رہی ہیں, اس کو کتنا پختہ بنایا جا رہا ہے. فاشہدوا, اگر میرے ساتھ اقرار کرتے ہو اور اس بات کا اعلان کر کے پختہ وعدہ کرتے ہو تو پھر گواہ ہو جاؤ. سب نے کہا باری تعالیٰ ہم تیرے حضور گواہ ہو گئے, اپنے قول پر, اپنے اقرار پر خود گواہ ہو گئے. اور پھر اس نے کیا کہا؟ فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ, اب تمہاری گواہی پر میں خود گواہ بنتا ہوں. جب میثاق توحید کا وقت تھا تو رب کائنات خود گواہ نہیں بنا. انبیاء سے میثاق نبوت کا وقت تھا تو رب ذوالجلال خود گواہ.
اپنی گواہی نہ توحید پر ڈالی نہ ان کی نبوت پر ڈالی، مگر جب رسالت محمدی کے عہد و میثاق کا وقت آیا تو رب کائنات نے سب نبیوں کو بھی گواہ بنایا، اور پھر گواہ پر گواہ خود اپنی ذات کو اس میثاق کے نبوت مصطفیٰ پر گواہ بنایا۔ میں گواہ بنتا ہوں خود، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں خود، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شریک ہوتا ہوں۔ اب لفظ سنیے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ بنتا ہوں، اور پھر فرمایا فمن تولا بعد ذلک، اور سن لو جو کوئی اس عہد کے بعد پھر گیا، اللہ فرما رہا ہے جو کوئی اس عہد اور میثاق کے بعد پھر گیا فاولئک هم الفاسقون، وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اب کوئی امکان ہے اس بات کا؟ کوئی امکان ہے؟ قطعی طور پہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات کیوں فرمائی جب اس کا امکان ہی نہیں؟ ان سے اقرار بھی لے لیا، ان سے پختہ عہد بھی لے لیا، اعلان بھی لے لیا، ان سے شہادت بھی لے لی، پھر خود بھی ان پر گواہ ہو گئے۔ جب 5 تقاضے سارے پورے ہو گئے تو اس کے بعد فمن تولا، پھر 6 درجے پر فرمایا کہ جو کوئی اس عہد و اقرار کے بعد پھر گیا وہ فاسقوں میں سے ہوگا۔ اس کی کوئی ضرورت رہ جاتی؟ نہیں تھی، کیوں فرمایا؟ اب یہاں سے ایک آیت کریمہ 81 تک وہ تھا، اور یہ آیت نمبر 82 ہے، متصل ایک ہی مضمون ہے، کسی غیر سے خطاب نہیں ہو رہا۔ اب اس سے جو چیز میری سمجھ میں آئی ہے اور جو معنی مفہوم مراد میں نے اخذ کیا ہے، اور وہ بغیر کسی شک و شبہ کے عین سیاق و سباق کے قرآنی کے عین مطابق ہے، وہ یہ کہ اس آخری حصے کا اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ سن لو، تم نے جو رسالت محمدی پر ایمان لانے اور رسالت محمدی کی متابعت کا وعدہ کیا ہے مجھ سے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ رسالت محمدی کے ایمان کے تصدق سے میں تمہیں نبی بنا رہا ہوں، رسالت محمدی پر ایمان کے وسیلے سے تمہیں رسول بنا رہا ہوں۔ اگر تم میرے محبوب کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانے کا وعدہ نہ کرو تو میں تم میں سے جو وعدہ نہیں کرے گا اس کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھوں گا۔ گویا سب انبیاء کی نبوتیں نبوت مصطفیٰ کی وساطت سے ہیں، سب رسولوں کی رسالتیں رسالت محمدی کا واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ گویا یہ جو نظام نبوت شروع ہوا کائنات میں وہ بھی وسیلہ نبوت محمدی ہے، جو نظام رسالت بپا ہوا کائنات میں وہ بھی نبوت اور رسالت محمدی کا واسطہ ہے۔ تو اگر واسطہ اور وسیلہ نبوت محمدی کا نہ ہو تو نظام نبوت ہی بپا نہ ہوتا، نظام رسالت ہی بپا نہ ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات پر یہ تاکید کے طور پہ یہ کلمات ارشاد فرمائے۔